straight to hand at point. What a start for India. Now will that fielder have a chance? I think there is a chance here. Down the track, it's up in the air and taken in the deep. There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. Fielder takes it. کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ شاہینوں کا بھارت کے خلاف مایوس کن آغاز. بیٹنگ لائن ایک بار پھر ناکام. اوپنر چلے نہ ہی مڈل آرڈر. سائم ایوب 0 پر آؤٹ ہوئے. محمد حارث 3 رنز کے مہمان ثابت ہوئے. فخر زمان 17 رنز بنا کر اکشر پٹیل کی گیند پر کیچ دے بیٹھے. کپتان سلمان علی آغا 10ویں اوور میں 3 رنز بنا کر اکشر پٹیل کی گیند پر آؤٹ ہوئے. حسن نواز 5, محمد نواز 0 پر آؤٹ. اکشر پٹیل, کلدیپ یادو کی 2 وکٹیں. ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں ٹاس کے وقت دونوں کپتانوں نے مسافے سے گریز کیا. پاکستان نے ٹاس جیتا تو کپتان سلمان علی آغا اور بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے مسافے سے گریز کیا, جو عام طور پر ایک روایت ہوتی ہے. That's going to be 4. Nicely, the left hand has been fine. Oh, that's a good shot. He's ready for it. That's a tremendous shot. T20 میں وہی ٹیم فتح حاصل کرے گی جو اعصاب پر قابو رکھے گی. سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد کی نیوز 1 سے گفتگو. توصیف احمد کی قومی ٹیم کو مشورے. سابق کپتان سلیم ملک بولے, بھارت کے خلاف فاسٹ بولنگ سے میچ جیت نہیں سکتے, فتح صرف جذبے سے ہی مل سکتی ہے. میچ میں قومی کرکٹرز کا ہیڈ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. جنگ کے بعد پاکستان کا فرسٹ میچ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جیتے گا. دنیا کی پوری نظریں جو ہے ایشیا کپ کے اس میچ پہ ہے, تو آج ہم کرشنا مندر میں ادھر جو آئے ہیں اور دعائیں مانگی ہیں. باقی ٹیموں سے جیتو یا ہارو, بس آج بھارت کو مارو. شائقین کرکٹ قومی ٹیم سے جیت کے لیے پر امید. کراچی سے کشمیر, گلگت تک اور گوادر تک ہر طرف کرکٹ کا بخار. عمرکوٹ میں ہندو برادری کی مندروں میں خصوصی پوجا. پاکستان ٹیم کی کامیابی کے لیے پرارتھنا. نجومیوں اور شناسائیوں کی بھی پیش گوئیاں. پرفارمنس وائز جو ہے وہ 50-50 نظر آ رہا ہے. کوئی بہت زیادہ بہترین, کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ بہت ایزیلی کوئی ون سائیڈڈ گیم نظر نہیں آ رہا. پاک بھارت میچ میں گراؤنڈ جانے والے شائقین ہوشیار. دبئی پولیس کی جانب سے میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے سپورٹرز کے لیے وارننگ جاری. اسٹیڈیم میں کسی بھی قسم کا تشدد یا بد زبانی ناقابل برداشت قرار. اس طرح کی حرکت پر 1 سے 3 ماہ تک قید کی سزا دینے کا اعلان. وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان. کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے لیے اگست کے بل معاف کیے جا رہے ہیں. جو صارفین کی اگست کا بل ادا کر چکے ہیں ان کو اگلے بل میں یہ رقم واپس کر دی جائے گی. سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. متاثرین کے بجلی بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی. سیلاب متاثرہ آبادیوں میں اشیاء خور و نوش اور صحت کے لیے وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, عوام اور فوج مل کر ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد بپھرے دریاؤں کا رخ سندھ کی جانب. گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب. 6,12,000 کیوسک کا ریلا ریکارڈ. پانی کا بہاؤ 7.5 لاکھ کیوسک تک جانے کا خطرہ. گھوٹکی میں رونتی اور قادرپور کے کچے میں پانی داخل. نوڈیرو میں بھی بہاؤ تیز. متعدد دیہات پانی میں بہہ گئے. کنڈیاروں میں بند ٹوٹ گیا. پانی آبادی کی جانب بڑھنے لگا. سکرنڈ کے منڈنگلی بچاؤ بند پر بہاؤ میں اضافہ. دادو مورو پل پر سیلابی صورتحال. کئی دیہات بہہ گئے. قاضی احمد کے 25 گاؤں زیر آب.
कारी साहब की बात दोहराऊंगा वफाकी हुकूमत से कि वो जल्द से जल्द वो फ्लैश अपील अक़वाम मुत्तहिदा को करें रिलीफ के लिए। मैं ये दोहराना चाहूँगा चेयरमैन साहब की दरख्वास्त के जल्द से जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनको इमदाद मुहैया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़रूरी एमरजेंसी के निफाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन के लिए फ्लैश अपील करने की अपील। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, फ्लड फाइटिंग के अमले को 24 घंटे मौजूद रहने की हिदायत। कहा कि टोरी बंद और के बंद कमज़ोर हैं, हसास मकामात पर निगरानी मज़ीद सख्त की जाए। हमने सैलाब से निमटने की तैयारी कर रखी है। सिंध में सैलाबी रैली से कोई बंद नहीं टूटा। तमाम बैराजों की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू और रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि गुड्डू बैराज पर ऊंचे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 24 घंटों के दौरान 5269 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिहैबिलिटेशन का मकसद ये है कि जिनकी जानें बच गई हैं उनकी ज़िंदगियों को हमने वापस उस ट्रैजेक्टरी पे लाना है। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि जिन्होंने अगस्त के बिल दिए उनकी एडजस्टमेंट की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। मुंहजोर रेले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। अलीपुर का 90% इलाका मुतासर, 117 देहात डूब गए। सैलाब से बहावलपुर और लोधरा की मुतादिद गांव भी मुतासर। ओज शरीफ के 12 से ज़ायद मोजाजात पानी। हेड पंजनत पर पानी का बहाव मजीद कम, 4,45,000 क्यूसेक रह गया। गंडा सिंह वाला और कोट इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अलीपुर और सैयदपुर आमद। सैयदपुर के अंदरूनी इलाकों में टेंट की तरसील यकीनी बनाई। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकातें। कहा सैयदपुर के सैलाब मुतासरीन को खाना, खुश्क राशन और दीगर इमदादी सामान पहुंच रहा है। अलीपुर पूरा डूब गया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दरियाए सतलुज में चिश्तिया के मकाम पर जोर बरकरार। 2 अफराद डूबकर जाँ बहक, तीसरे की तलाश जारी। बूरेवाला में रेस्क्यू टीमों ने दूल्हे और बारातियों को बचा लिया। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में हर तरफ सैलाब की तबाहकारियों की दास्तानें। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। मुजफ्फरगढ़ के 105, अलीपुर के 26 और जतोई के 16 गाँव मुतासर। रहीमयार खान, अहमदपुर शर्किया, राजनपुर और विहाड़ी में भी हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब भर के दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आने लगी। दरिया चनाब में पंजनत के मकाम पर बहाव में कमी। अलीपुर के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 4,22,522 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे और हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। रावी में हेड सधाई पर सैलाब ऊंचे से नीचे दर्जे में तब्दील। पंजाब में 16 से 19 सितंबर तक मानसून की एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई, जिसके बाइस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। DGPDMA का तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र और दरियाओं के अतराफ ना जाने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी का चीन में J-10C तैयारा
تیار کرنے کے کمپلیکس کا دورہ۔ صدر مملکت نے کہا کہ J-10C نے مارکہ حق میں کلیدی کردار ادا کیا۔ J-10 اور JF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا۔ صدر آصف علی زرداری نے چینی انجینئرز اور سائنسدانوں سے بھی ملاقات کی۔ J-10, JF-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹرز، ڈرونز، خودکار یونٹس اور ملٹی ڈومین آپریشنز پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو موجود تھیں۔ صدر مملکت کا چین میں زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین پر سفر، بولے الیکٹرک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن کی اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کی مذمت، فلسطینی کاز کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ اسرائیلی حملہ مذکورہ ممالک خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار، رہنماؤں کا مسلم امہ کے اتحاد کی ضرورت پر زور۔ Look, the U.S.-Israeli relationship is very strong. It continues to be strong. The president wants this conflict to end. He wants all the hostages out, all 48 of them, living and deceased. Obviously, we're concerned that events last week, he didn't like the way it went down. کئی ممالک قطر میں پیش آئے واقعے پر ناراض ہیں۔ ہمارا فوکس اب آئندہ اقدامات اور حل پر ہے۔ امریکہ اسرائیل تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ حماس سے اب بھی نمٹنا ہے، خطے میں کوئی بھی اسے وہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ غزہ کی تعمیر اور مستقبل امن اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں تعلیم دینے کا مقصد پورے پاکستان کو تعلیم دینا ہے۔ کراچی کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ AI اور جدید ٹیکنالوجی کے مطابق دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں طلبہ سے خطاب، کہا دنیا ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کر رہی ہے، پاکستان دنیا اور خدا کو سمجھنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کی رہائش گاہ آمد، شہید کے والد حسن عباس سے ملاقات، سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار۔ لاہور میں GT روڈ پر سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کے اسکواڈ کو حادثہ، 5 پولیس اہلکار زخمی، جسٹس عائشہ ملک محفوظ رہیں۔ خانیوال میں رحیم یار خان سے فیصل آباد جانے والی بس الٹ گئی، 2 خواتین سمیت 6 مسافر جاں بحق، 8 زخمیوں کی تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال ملتان منتقلی۔ ریسکیو حکام کے مطابق خوفناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کولو میں برساتی پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 4 بچے جاں بحق، متوفین میں 3 بہن بھائی شامل، لاشیں DHQ اسپتال منتقل۔ کابل میں امریکی حکام اور طالبان وزراء کی ملاقات، امریکی شہریوں کی رہائی کا معاملہ زیر غور، وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکی وفد سے گفتگو کی، تعلقات کی بحالی اور سرمایہ کاری پر زور۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملے جاری، توپ خانے اور کشتیوں سے شیلنگ، مزید 48 فلسطینی شہید، غزہ سٹی سے نکلنے والے شہریوں کی لمبی قطاریں، دیر البلا خیمہ بستی پر بمباری، شہداء کی نماز جنازہ ادا، اکتوبر 2023 سے اب تک 64,871 فلسطینی شہید ہو چکے، زخمیوں کی مجموعی تعداد 1,64,610 ہو گئی۔ اسرائیل کی غزہ سٹی پر قبضے کے لیے وحشیانہ کارروائیاں جاری، ہزاروں شہری غزہ سٹی سے نکلنے پر مجبور، لاکھوں اب بھی محصور، شہریوں کی بڑی تعداد المواسی منتقل، مشکلات میں اضافہ، المواسی میں خیموں اور ٹوائلٹس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل پہنچ گئے۔ القدس میں روبیو اور نیتن یاہو کا دیوار گریہ کا دورہ۔ مارکو روبیو نے کبا پہن کر دیوار گریہ پر مذہبی رسومات ادا کی۔ نیپال کی عبوری وزیر اعظم زخمی مظاہرین کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچ گئیں۔ سوشیلا کرکی نے زخمیوں سے ملاقات کر کے اظہار یکجہتی کیا، کہا کہ زخمی مظاہرین کی مکمل دیکھ بھال کی جائے گی۔ افریقی ملک کانگو میں 2 کشتیوں کو حادثات، 193 سے زائد افراد ہلاک۔ حادثات ایکوٹور صوبے سے 150 کلومیٹر دور پیش آئے۔ کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں متعدد طالب علم بھی شامل ہیں۔ کشتی حادثات میں 150 سے زائد افراد لاپتہ، تلاش جاری۔ اور عراق کا تاریخی دریائے فرات پانی کی شدید کمی کا شکار۔ نجف اور سماوا شہر پانی سے تقریباً محروم ہو گئے۔ گزشتہ ہفتوں میں دریائے فرات نے کئی دہائیوں میں سب سے کم سطح دیکھی ہے۔ عراقی حکام کے مطابق اس وقت ملک کو فرات سے اپنے حصے کا 35% سے بھی کم پانی مل رہا ہے۔